کر دو نظر کرم کی بار، میرے مخدوم اشرف تیری قائم رہے سرکار، میرے مخدوم اشرف تیری۔ ایک بار حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دلی کی طرف سے آپ گزر رہے تھے۔ دلی میں حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے کو جب یہ خبر ہوئی کہ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر رہے ہیں تو یہ سبھی بارگاہ میں حاضر ہوئے، خدمت کیے، امیر خسرو کے شہزادے بھی خدمت کیے۔ اس کے بعد حضرت امیر خسرو بضد ہوئے، آپ کے شہزادے نے بھی اصرار کیا کہ سرکار ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہمارے گھر تشریف لے چلیں۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں کو سن کر آپ انکار کر نہ سکے، آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، خدمت پوری رات خدمت کرتے رہے۔ بزرگان دین اس وقت کے جو جتنے بھی فقراء تھے، جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، سب سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کی خدمت کی، اور سبھی اپنی فریادیں، اپنی باتیں سب مخدوم اشرف کی بارگاہ میں رکھ رہے ہیں، سب کی بات سن رہے ہیں، سرکار سب کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد خدمت کرتے کرتے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کی، سرکار یہ میرا بیٹا ہے جو میرے ذہن میرے دماغ پر ہے، اور یہ شاعر بننا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت، وہ قوت نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ قابلیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، شعر نہیں کہہ پاتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے میں نے کوشش کی، لیکن شعر کہنے پہ اسے قدرت نہیں حاصل ہو رہی، شعر نہیں کہہ پاتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اسے میری طرح شاعر بنائے، شعر و شاعری پر اسے بھی قدرت حاصل ہو جائے۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، امیر خسرو کے شہزادے کی طرف حیرت کی نظر سے دیکھا، کچھ دیر تک اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد مخدوم پاک بولتے ہیں۔ سرکار مخدوم اشرف نے فرمایا کہ امیر خسرو، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر وہ لیاقت، وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری نہیں کر سکتا، مجھے تو یہ آپ سے بھی زیادہ ہوشیار لگ رہا ہے، آپ سے زیادہ ذہین لگ رہا ہے۔ ابھی مخدوم پاک کی زبان سے یہ بات نکلنی ہی تھی کہ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ امیر خسرو کے شہزادے کے ترنم میں، ان کی آواز میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی باتوں میں وہ نکھار پیدا ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، ان کی روحانیت میں تبدیلی آ گئی، ان کے پاس علم کا سمندر ہے، اخلاق و کردار کا بہتا ہوا سیلاب ہے۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد لوگوں کو سرکار مخدوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی تاثیر سمجھ میں آئے کہ واہ کیا شان ہے، مخدوم اشرف کی زبان سے نکلنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب کمال بنا دیا۔ پھر سرکار مخدوم اشرف فرماتے ہیں، کیوں جی، جب تمہارے باپ اتنے بڑے شاعر ہیں جن کی شہرت پوری دنیا میں ہے، اور ان کی شاعری کی لوگ داد دیتے ہیں، تو پھر تم اپنے باپ کی طرح تم شعر کیوں نہیں پڑھتے ہو، شعر کہہ کے دکھاؤ۔ تو امیر خسرو کے شہزادے نے اس وقت ایسا شعر کہا کہ سب کے سب حیرت زدہ اور انگشت بدنتا رہ گئے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اتنا اچھا شعر تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہی۔
تو یہ کمال ہے مخدوم اشرف کا، ایک نظر میں شاعر بنا دیا، ایک نظر میں صاحب کمال بنا دیا۔ تو جو بھی غوث، جو بھی قطب، جو بھی ابدال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ایسی ہی تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے خود کی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وابستگی ضروری ہے، اولیاء اللہ کے دامن سے جڑنا ضروری ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ سے عقیدت رکھنا ضروری ہے، جس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔